بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز بھائیو دوستو، اللہ کے دربار میں آنا ہمارا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت بار بار اپنے دربار عالی میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ایک بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جمعہ کا مبارک دن اور یہ جمعہ کی مبارک نماز حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا ہے، کبھی انشاءاللہ ان کی گفتگو جو ہے موقع ملے گا تو کچھ ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا کہ جنت کے اندر جو میدان مزید ہے جس میں تمام اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور یہ دنوں کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن وہ اجتماع ہوا کرے گا جس میں عجیب و غریب کیفیت وہ میدان مزید یعنی گراؤنڈ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہی لگانا مشکل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، سب سے آگے انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی اور پھر اس کے پیچھے ان کے امتی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کے اندر شامل فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں وہ مقام عطا فرما دے، اور وہ مبارک زندگی مجھ کو اس وقت نصیب فرما دے، آپ کو، پوری امت کو، کہ جس کی برکت سے ہم کو جنت میں جانا نصیب ہو جائے، اور جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار اور زیارت نصیب ہو جائے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس وقت اہل جنت ایسے مست ہو جائیں گے اور ایسی ان پر کیفیت سرور اور خوشی کی طاری ہوگی کہ جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کی زبردست نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ایسی کیفیت اور ایسا الحمدللہ اطمینان، اور اوپر سے کیا انوارات کی بارش ہوگی، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو جنت کے اندر میدان مزید ہوگا اور جس میں تمام اہل جنت جمع ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کی ایک شکل جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس کی ایک بدل جمعہ کا دن اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم جمعہ کے دن الحمدللہ جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں دور دور سے آ کر شریک ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ کہا جا رہا تھا کہ
ہر مسجد کے اندر جمعہ کا ہونا اب ہو گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جامع مسجد جو ہوتی تھی، جامع مسجد کا نام اسی لیے جامع مسجد رکھا گیا کہ جمعہ کے دن شہر کے تمام لوگ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ سب بڑی مسجد میں آ جائیں، اور وہ تمام کے تمام جامع مسجد میں جمع ہو کر ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر سجدہ کریں، دوگانہ نماز ادا کریں۔ تو جمعہ کا دن کا جو اجتماع ہے، حضرت قاری طیب صاحب ہم نے فرمایا ہے کہ میدان مسجد کا جو اجتماع ہوگا اہل جنت کا، اس کا ایک نمونہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے، اور وہاں بھی جمعہ کا دن ہوگا ایام کے اعتبار سے، اور یہاں بھی جمعہ ہی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں گزشتہ یہی بات چل رہی تھی کہ جمعہ کو اجتماعیت کے ساتھ ہم ادا کریں، باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کریں، باقاعدہ اس کے لیے تیاری کریں۔ بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ جو جمعہ کی تیاری ایک دو دن پہلے شروع کرتا ہے اور ایک دو دن پہلے سے اس کا جمعہ کا انتظار رہتا ہے کہ الحمدللہ آج وینسڈے ہے، آج تھرسڈے ہے اور کل جمعہ ہے، اور پہلے ہی سے تمام چیزوں کی تیاری کر کے کہ کل جمعہ کے لیے جانا ہے۔ بہشتی گوہر، یہ بہشتی زیور کا 11واں حصہ ہے۔ اس بہشتی گوہر کے اندر جہاں جمعہ کے آداب، جمعہ کے مسائل لکھے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے اندر سلف صالحین کے زمانے میں جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کا کیا اہتمام تھا، اور جمعہ کی تیاری اور جمعہ کی ان کے اندر کیا رغبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح عید کے دن ہم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے فجر کی نمازوں کے بعد اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور الحمدللہ اسٹریٹ اور محلے اور کارنروں کے اندر لوگوں کا ایک مجمع نظر آتا ہے اور ایک ازدحام کی شکل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے سلف صالحین کے زمانے کے اندر جمعہ کے دن صبح ہی یہ کیفیت ہوتی تھی، صبح سے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی بس جمعہ کے لیے جانا ہے، بلکہ بعض لوگ تو جمعرات سے آ جاتے تھے اور رات وہیں گزارتے تھے، اور رات وہیں گزار کر جمعہ کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اتنا اہتمام سلف صالحین کے ہاں جمعہ کا تھا۔ احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کے برکات، انوارات، اور جمعہ کے دن اللہ کی رحمتوں کا نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اعظم الایام فرمایا ہے، سید الایام فرمایا ہے کہ تمام دنوں کا یہ سردار ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو عید الفطر یعنی عید کا دن جو رمضان شریف کے بعد ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو 10ویں ذی الحجہ کا ہوتا ہے، ان دو دنوں سے بھی افضل جمعہ کے دن کو قرار دیا ہے۔ جمعہ کا دن اتنا افضل، اتنی اہمیت اور اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہتمام کہ احادیث مبارکہ میں باقاعدہ روایت ہیں، مشکوٰۃ شریف وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں تو تمام روایتیں موجود ہیں۔ اسے دوست بزرگوں جمعہ کا اہتمام اور جماعت کا اہتمام، جمعہ اور جماعت، جمعہ کے دن الحمدللہ یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور عام دنوں کے اندر ہر نماز کا اجتماع الحمدللہ مسجدوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے بڑی مسجد ہو۔ اسی میں اسلام کی ایک شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اجتماعیت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک دوسرے کے حالات کے معلوم ہونے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کام آنے کا موقع بھی ملتا ہے، یہ جمعہ اور جماعت کی برکت سے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر جمعہ کی اہمیت بھی ہو۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزر گیا، اللہ ایسا زمانہ اب نہ لائے، رب ذوالجلال ہم کو مسجدوں سے محروم نہ فرمائے۔ بڑی دعاؤں کی برکت سے، نہ معلوم کیسے کیسے لوگوں نے رمضان میں کیسی کیسی دعائیں کی ہیں، ماں بہنوں نے، آپ لوگوں نے، ان دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ یہ نعمت جلیلہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ مسجدوں کے دروازے کھل گئے، ورنہ آتے تھے مسجد اور مسجد میں لوگ اور تالے لگے ہوئے ہیں، جماعت کے وقت میں تالے لگے ہوئے ہیں، جمعہ کے وقت میں بند ہے۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ دن ختم فرمائے، اور ابھی جو کیفیت چل رہی ہے اللہ ان حالات کو بھی ختم فرما دے، اور ہم جس طریقے سے مسجدوں میں پہلے نماز ادا کرتے تھے، تمام کے تمام سب بسب کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر، اللہ وہ نارمل حالات اور وہ حالات پیدا فرما دے کہ یہ بیماری اور یہ وبا ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ختم ہو جائے، اور رب ذوالجلال پہلے کی طرح ہماری مسجد آباد ہو جائے، دین کے کام تمام کے تمام شروع ہو جائے۔ یہ دعا اب ہم جاری رکھیں، اس کی قدر کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کی ناقدری ہو، اور پہلے کی طرح جیسے ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے، جماعت بھی کر لیتے تھے۔ بے شک اس وقت میں ہم نے گھروں میں جو نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا جماعت کا ثواب ملا ہوگا انشاءاللہ۔ مجبور سے ہم، معذور سے، جیسے کہ کل گزشتہ جمعہ ایک حدیث بیان کی گئی تھی
کہ جو منادی کی آواز کو سنے پھر مسجد میں نہ آئے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے ہیں، البتہ کوئی عذر ہو تو مجبور ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عذر کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف او مرض، خوف ہو یا بیماری ہو۔ تو اس وقت خوف کا حالت چل رہا تھا، قانونی اعتبار سے مجبور تھے، مسجد والے بھی مجبور تھے، جو آپ لوگ بھی، آپ حضرات بھی مجبور تھے، تو وہ حالات الحمدللہ ختم فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس لیے اب جس حالت کے اندر بھی جو کیفیت ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کی مل رہی ہے، اب ہم پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جمعہ کے لیے اپنی فیکٹریوں کو اور اپنے شاپ کو جہاں ہم پہلے پڑھ لیتے تھے، اب پہلے کی طرح نہ سمجھے کہ بس جیسے پہلے جماعت جمعہ کی وہاں پہ پڑھ لیتے تھے اور آج بھی ہم پڑھ لیں گے تو پہلے جس طرح ادا ہو جاتی تھی ابھی بھی ادا ہو جائے گی، خیر ادا ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، اور شیطان دل میں یہ بھی ڈال دے گا کہ ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے جمعہ ہم نے پڑھ لیا۔ مگر دوستوں بزرگوں، فیکٹریوں میں اب جماعت کر کے جمعہ ادا کیا جائے، بہت مجبوری ہو، جہاں انسان کو وقت ہی نہ ملتا ہو، غیروں کی فیکٹری ہے، وہاں مجبوراً تھوڑا سا 15 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے، وہاں مسجد میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ ایسے بیچارے معذور اور مجبور لوگ اگر اتفاق سے مجبوری کے درجے کے اندر وہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں تو خیر الگ ہے، ورنہ مسلمانوں کی فیکٹری ہو اور اہل ایمان الحمدللہ ان کے مالک ہوں، کام کرنے والے بھی ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے تو لازم ہے، ضروری ہے کہ فیکٹری بند کریں، اپنے شعبوں کو بند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب یہ خیال نہ کریں کہ 1 گھنٹہ بند کریں گے، 1.5 گھنٹہ بند کریں گے ہمارا نقصان ہوگا۔ ایمان والے اللہ کے لیے تو جیتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنے خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، فیکٹری ہے، شاپ ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو صاحب مال بنایا ہے اور ان کی فیکٹری چل رہی ہیں، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، پھر وہ لوگ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے فوراً اپنی فیکٹری کو، اپنے شاپ کو بند کر کے اللہ کے منادی کی آواز کو سن کر مسجدوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی اور یہ چیزیں ان کے لیے مانع نہیں ہوتی اللہ کے گھر میں آنے سے، جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے، جمعہ ادا کرنے سے۔ لہذا پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، مگر اب تو ہر ایک ہم میں سے اپنے گھر والوں کو بھی اور ایک ایک مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچائے۔ اگر کسی جگہ آج بھی فیکٹری کے اندر جمعہ ہو رہا ہے، شاپ کے اندر جمعہ پڑھا جا رہا ہے پہلے کی طرح، تو ان کو سمجھایا جائے کہ اب تو ایک اجتماعیت کی شان الحمدللہ جیسی بھی ہو مسجدوں میں پیدا ہے اور مسجدوں میں الحمدللہ وہ حاصل ہے۔ لہذا اجتماعیت کے ساتھ، اور اجتماعیت کی برکت سے نہ معلوم کون سا اہل دل مخلص انسان ہوتا ہے مسجد میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرشتے ہوتے ہیں اور مخلصین ہوتے ہیں، اور مخلصین کی جیسے کہتے ہیں جتھا بند مال جو ہوتا ہے اس کے اندر میرے جیسا کمزور کا مال ہو بیکار وہ بھی نکل جاتا ہے، جتھا بند مال کے اندر خراب مال بھی نکل جاتا ہے، لیکن کوئی ایک پیس کو خریدتا ہو، تو ایک چیز کو خریدتا ہو تو اس کو پوری طرح دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ تو اگر ہم اکیلے گھر میں نماز پڑھیں گے تو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک نماز جائے گی، پھر اس کو دیکھا جائے گا کس انداز کی نماز ہے، اور جماعت کی نماز کے اندر انشاءاللہ جتھا بند پہنچے گی، پورے ایک ساتھ جماعت کی نماز پہنچے گی، اور اس جماعت کی نماز کے اندر ہم جیسے کمزوری کی نمازوں بھی مخلصین کی اور کاملین کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ جماعت کی برکت سے، اجتماعیت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازیں بھی قبول فرماتے ہیں، دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے جماعتوں کا بھی ہم اہتمام کریں، پانچوں نمازوں کا، پانچوں نمازیں ہم مسجد میں آنے کی پہلے سے نیت کریں، شروع ہی سے نیت کریں۔ مشکات شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مسلم شریف وغیرہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے وہ، اللہ مجھ کو اور آپ کو وہ روایت کی حقیقت سمجھا دیں۔ فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت سے حوالے سے مشکات شریف میں روایت نقل کی ہے، وہ فی روایت عن عبداللہ بن مسعود قال من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص اس بات سے خوش ہوتا ہو، سب خوش ہوں گے اس سے، کوئی بھی ایک انشاءاللہ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مجمع میں ایک مرتبہ ایک بات کہی کہ ایک بات ایسی ہے کہ اس پر تمام ایمان والے متفق ہیں، تمام ایمان والے، اور شاید ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو انگلی اٹھا کر کہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ بتاؤ آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے، تو مطلب پورا مجمع یہاں موجود ہے، سب انگلی اٹھائیں گے کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی اس بات کے لیے انگلی نہیں اٹھائے گا کہ میں جہنم میں جاؤں اور میں جہنم میں جانے میں، دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں،
ایمان کے ساتھ ہماری موت آئے، ایمان کے ساتھ ہم قبر میں پہنچیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم میدان محشر کے اندر حاضر ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے جب حساب و کتاب اللہ آسان فرما دے، ہمیشہ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، حسن خاتمہ کے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو خیر بار حدیث میں یہی فرما رہے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ کل یعنی میدان محشر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو، سب چاہتے ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں، مومن ہونے کی حالت میں اللہ سے ہماری ملاقات ہو، تو جو شخص یہ چاہتا ہو تو وہ کیا کرے، فلیحافظ علی هذه الصلوات الخمس حیث ینادی بہن، اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ کہاں حفاظت کرے؟ حیث ینادی بہن، ان مقامات پر جا کر نماز ادا کرے جہاں سے اذان ہوئی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اذان کہاں ہوتی ہے، اذان مسجد میں ہوتی ہے، گھروں میں تو نہیں ہوتی۔ تو حیث ینادی بہن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نمازوں کے لیے آپ کو مسجد سے دعوت دی گئی ہے، اذانیں مسجد سے ہو رہی ہیں، اور مسجد سے یہ اعلان آپ کے گھروں میں پہنچ رہا ہے، آپ کے کانوں کے اندر آ رہا ہے، لہذا اپنی ان 5 نمازوں کو جہاں اذان ہوئی ہے وہاں جا کر ادا کرو، وہاں جا کر ادا کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان 5 نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کی برکت سے میدان محشر کے اندر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملاقات کرو گے تو ایمان کے ساتھ کرو گے، مسلمان ہونے کی حالت میں کرو گے، لہذا ان 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و نوالہ سے جو ملاقات ہوگی ایمان کے ساتھ ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی برکت سے، آپ کے دست مبارک کی برکت سے سنن الہدی کو جاری فرمایا ہے۔ سنن الہدی یعنی ایسی سنتیں کہ جن سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور ہدایت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایمان ہدایت سب ایک ہی ہیں۔ ھدی للمتقین لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا یہ سنن ہدی جن کو سنن ہدی کا درجہ دیا گیا ہے، سنن مؤکدہ، ان سنن ہدی کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا ہے، امت کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آگے فرماتے وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، یہ 5 نمازوں کو مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ بھی سنن ہدی میں سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واركعوا مع الراكعين. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد شباننا واهد نساءنا واهد أطفالنا يا هادي الأنام اهد الناس جميعا اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم يا خير الحافظين احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب بنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من الماء البارد ومن الناس ومن الأهل والمال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت الغفار يغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا واقض حاجات جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.